अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 26 सफ़र 1445 हिजरी। आज चारशुम्बे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 13 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सबा आयत नंबर 13 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या मलूना लहू, वो अमल करते थे उसके लिए, मा यशाउ, जो वो चाहते, मिन महारिबा, बड़े बुलंद इमारतों की, यानी महलात बनाते थे, व तमासीला, और तस्वीरें, व जिफानिन, कल जवाबी, और लगन गोया के जो सो वो हाउस, बड़े बड़े हाउस हो, व खुद रिन सारियातिन, और देगें जो जमी हुई हों, यानी एक जगह पे बड़ी बड़ी देगें। ए मलु आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद तुम अमल करो शुक्र गुजारी का। व खलीलन, और बहुत ही थोड़े हैं, मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में से शुक्र गुजार। यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो बात चल रही थी, उसी को यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जो पहली आयत में हम पढ़े थे, कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने उनके तहत कर दिया था कि वो उनके हुक्म से उनके लिए काम किया करते थे। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुक्म देते जिन्नात को, तो उसके उनके हुक्म की ताबेदारी करते हुए जिन्नात उनके लिए काम करते। और अल्लाह ताला ने पहली आयत में बताया था, अगर कोई जिन्नात जो सो वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते, यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी करे, तो अल्लाह ताला उनको सजा देता था। तो अब वो जिन्नात क्या क्या काम करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। यानी जिन्नात जो सो उनके लिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम करते जो वो चाहते, और बड़ी बड़ी बुलंद इमारतें, यानी महलात बनाते, और तस्वीरें बनाते, और लगने, जो बड़े बड़े कोई बर्तन, जो लगन जिसको कहते हैं ना, तो लगन जैसे कि वो हाउस हो, यानी कोई पानी का बड़ा हाउस होता है ना, उतने बड़े बड़े लगन। और उसी तरीके से देख देख, जो कि बड़े बड़े, बहुत बड़े, जो कि एक जगह पर चूल्हों पर जमे हुए हों, इतने बड़े देख जिसको हटाना मुश्किल हो, तो ऐसे बड़े बड़े देख। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए आले दाऊद, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम आमाल करो शुक्र गुजारी के, और मेरे बंदों में से बहुत ही कम है जो शुक्र गुजारी करते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने जो जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम करते थे, उसका मुख्तसर सा जिक्र किया है। वो ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात जो उनके लिए बड़े बड़े महलात बनाया करते थे। उसी तरीके से तस्वीरें वगैरह अगर वो कुछ बनाना चाहते तो वो करते। और उसी तरीके से ऐसे बड़े बड़े लगन, गोया कि वो पानी के बड़े हाउस हो, उस तरीके के बड़े बड़े लगन। और उसी तरीके से देख, जो चावल वगैरह जिसमें बनाया जाता है, बड़े बड़े बर्तन, तो ऐसे बड़े बड़े बर्तन जो कि एक जगह पे जमे हुए हों, उनको हटा नहीं सकाया जाता, और उसमें सौों हजारों लोगों का खाना एक वक्त में बन सकता हो, ऐसे काम किया करते थे। और जैसे कि दूसरी जगह पर इसके और भी कहा गया था कि वो गोताखोरी करते थे, यानी समंदरों में गोताखोरी करके अंदर से, समंदर के तह से मोतियां वगैरह भी निकाल के लाया करते थे। तो बहरहाल ये सारे अमाल वो जिन्नात जो सो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए किया करते थे। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए आल दाऊद, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के घर वालों। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, तो उनको मुखातिब होते हुए कहा जा रहा है कि तुम शुक्र गुजारी के काम करो, और यकीनन जो सो बहुत ही थोड़े मेरे बंदे हैं जो शुक्र गुजारी करते हैं। तो इससे हमारे लिए और आपके लिए, तमाम के लिए जो सबक मिलता है वो क्या है, कि अल्लाह के जो एहसानात हम पर है, उसका शुक्र अदा करने के लिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करता रहे। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मेरे पर अल्लाह का कौन सा एहसान है, बोले मेरे पास अल्लाह की कौन सी नेमत है, बोले जिस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। जो दुनिया का सबसे ज्यादा परेशान इंसान भी जो होगा, जो जिंदगी में बज़ाहिर कोई खुशी नहीं देखा होगा, उसके पास भी अगर वो न्यूट्रल बनकर, अगर बिल्कुल दयानतदारी के साथ अगर वो सोचे और अपने अंदर गौर व फिक्र करे,
تو اس کے پاس بھی اتنے زیادہ اللہ کے احسانات ہے کہ اگر وہ اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، حساب کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ گے۔ تو جب یہ حالت ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پریشان انسان جو ہے اس کے پاس بھی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنے اللہ کے احسانات ہیں کہ اگر وہ شکر ادا کرنا چاہے، اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، تو پھر ہم اور آپ جن کو اللہ نے الحمدللہ کئی ہزار لوگوں کے بنسبت ہم کو کہیں زیادہ بہتر حالت میں رکھا ہے، سارے انعام اور اکرام دیا ہے، صحت دیا ہے، ہر کچھ دے رکھا ہے، تو کیا ہمارے لیے اللہ کا شکر گزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ذرا ان سے پوچھیں جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، جن کی اولاد پریشان ہے، بیمار ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ ہماری اولاد الحمدللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، تو کیا ہمارے پر ضروری اور لازم نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزاری کریں؟ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں سنورتا، اللہ کے کچھ اس کے مرتبے میں بلندی نہیں ہوتی، در حقیقت میں وہ پلٹ کر ہمارے ہی لیے فائدے مند ہوتا ہے اور ہمارے ہی حق میں بہتری کی چیز ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر یاد رکھو کہ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس میں صبر کریں، نہ کہ واویلا کر کے ناشکری کا اظہار نہ کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جتنا ہم تمام کو اللہ نے صحت دیا ہے، عافیت دی ہے، اس کے اوپر جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو کسی مصیبت تکلیف میں رکھا ہے، کہ جن کی کوئی اولاد بیمار ہے، جو کچھ تکلیفوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کی اولاد کو صحت عطا فرمائے، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آزمائے، یہ اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمیں نہ آزما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو سو بے صبری کا اظہار کرنے لگے۔ تو یہ ہم انسان اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی آزمائش میں مبتلا نہ کر جس میں کہ ہم ناشکری کر لیں یا بے صبری کا اظہار کریں، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی ہے تو اس پر صبر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور بے شک دعائیں ہیں جو کہ تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہر ایک کی مصیبت اور تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہم پر جو سو کوئی آزمائش ایسی نہ لائے جس کی وجہ سے ہمارا امتحان ہو، اور یا اللہ ہم کو حقیقت میں جو سو تیرے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلیل، بہت ہی تھوڑے من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار، یعنی ایک اللہ تعالیٰ ایک معنی میں جو سو اپنا شکایت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو سو بڑے ہی توڑے ہیں جو شکر گزار ہے، یعنی اکثریت جو اللہ کے بندے ہیں وہ ناشکرے ہیں، تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ناشکروں میں سے نہ بن جائے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ فلما خزینا، پھر جب ہم نے حکم جاری کیا، علیہ الموت، اس کے اوپر موت کا، ما دلہم، نہیں انہیں پتا چلا، علی موت ہی، اس کے موت پر، الا دابۃ الارض، مگر یہ کہ زمین کا کیڑا، یعنی دیمک، تاکلو من ساعتہ، اس کے عصا کو، یعنی کھانے لگی اس کے عصا کو، فلما خرّ، پھر جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، واضح ہو گیا، حقیقت واضح ہو گئی جنات کے اوپر، ان لو کانو، اور یہ کہ کاش، یا لمون، ہم وہ جانتے ہوتے، الغیبات، غیب کو، ما لبسو، وہ نہ رہتے، فی العذاب المہین، ذلت والے عذاب میں۔ اب کیا ہوا، اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سو جنات جو ہے سلیمان علیہ السلام کے مختلف کام کیا کرتے تھے جو وہ حکم دیا کرتے تھے، اب اس کے بعد اس آیت میں کہا جا رہا، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ حکم جاری کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت واقع ہو گئی تو اس کا انہیں پتہ نہیں چلا، یعنی کن کو، جنات کو جو کہ کام کر رہے تھے، کام میں لگے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، ان کو اس کا پتہ نہیں چلا، سوائے یہ کہ جب کہ دیمک جو ہے سلیمان علیہ السلام جس عصا کو لے کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ گر پڑے، یعنی ان کے جسم جب گر پڑے وہ، تو اس وقت میں جنات کو پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کاش اگر انہیں پتہ ہوتا غیب کا
تو वो इस मुसीबत और जिल्लत वाले अजाब में मुब्तला नहीं रहते। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो गई, लेकिन जिन्नात को पता नहीं चला, यहाँ तक कि जो सो दीमक ने जो असा को वो जिस पे टेक लगाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे होते थे, उस असा को दीमक खाने के बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा, उस वक्त तक जिन्नात को ये पता नहीं चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बैठे हुए हैं वो भी जिंदा है या उनके ऊपर मौत आ गई, इसका उनको इल्म नहीं हुआ। तो अब इस आयत से क्या साबित हुआ? बड़ी अहम आयत है जिसमें हमारे अकीदों को दुरुस्त करने का एक बहाना है। वो क्या है? सबसे पहले क्या है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया और जो सो वो है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते थे? वो अपने तख्त पर या जहां कहीं भी वो जो बैठे होते हैं, तो बैठते सामने और जिन्नात से काम लेते रहते थे। तो वो कुछ असा वगैरह के ऊपर जो सो टेक लगाकर बैठे होते थे, तो उसी हालत में वो बैठे हुए थे, अल्लाह की तरफ से जो सो उनके ऊपर मौत का फैसला आ गया। यानी जिस तरीके से वो बैठकर जिन्नात को काम लिया करते थे, उसी हालत में अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत अता कर दिया, वो वफात पा गए। लेकिन चूंकि वो एक असाद को टेका लेके बैठे होते थे, उसी तरीके से वो बैठे रह गए। उनके उन पर मौत आने के बाद कितना अरसा गुजरा अल्लाह जाने, यहाँ तक कि जब वो दीमक जो है वो उनके असा को, उनके लाठी को खाने लगी। और जाहिर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो दीमक उनके लाठी को खाई और जब वो गिर पड़े, यानी उस लाठी का वो बैलेंस खत्म होके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त में जिन्नात को एहसास हुआ, उनको पता चला कि ओ ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वफात पा चुके हैं। जब से वो जो उनका जिस्म जो बैठा हुआ वो बैठे जैसे नजर आ रहे हैं, तो वो तो उनका जिस्म है सिर्फ, उनको तो कभी की वफात पा गए थे। तो उस वक्त में उनको एहसास हुआ। और अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर उनको इल्म का गैब का इल्म होता, यानी जिन्नात को ये पता होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, अब वो जिंदा नहीं है, तो वो इस अजाब में मुब्तला नहीं रहते। मतलब क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको सख्ती करके, उनको सख्त डरा कर धमका कर और उनसे काम लेते थे, उनको जो सो सख्त काम उनसे लिया करते थे। लेकिन अगर उनको पता चल जाता जिन्नात को कि ये जो हमको डरा कर हमसे काम लेता है सुलेमान, तो ये तो वफात पा चुके हैं, तो जाहिर बात है कि वो काम धाम सब छोड़ के बैठ गए होते। तो इससे क्या पता चला? जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं होता। इससे वजाहत की और कोई आदत की जरूरत नहीं है, और इससे खुद वाज़ेह हो गया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन्नात को अगर गैब का इल्म होता, तो वो इस मुसीबत में, यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनसे डरते हुए जो वो सख्त तकलीफ वाले काम किया करते थे, तो उससे वो बच जाते अगर उनको पता चल जाता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत वाक़ई हो गई है। तो इससे क्या साबित हुआ? सबसे पहले तो जैसे कि हर इंसान को मौत आती है, उसी तरीके से अंबिया इकराम को भी मौत आती है। यहाँ पर इससे भी साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत को वाक़ई किया। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या जो हदीसों में वगैरह आता है, उनके मौत के वक्त के मामले में उसी तरीके से तमाम अंबिया के साथ वही है, इंक्लूडिंग आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया है, 2-3 जगहों पर वजाहत किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत आएगी, उनको भी मौत आएगी जो आपके बारे में मौत की ख्वाहिश करते हैं। फिर दूसरी जगह पे कहा कि क्या अगर आप मर जाएंगे तो क्या ये लोग बाकी रह जाएंगे? इस तरीके से तो पता क्या चला, हर इंसान जो कि अंबिया और रसूल भी क्यों ना हो, उनको हर एक को मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो इस हुक्म से कोई भी, ना नबी ना कोई रसूल, कोई भी उससे मुस्तस्ना नहीं है, सबको मौत आनी है। तो ये एक बात साबित हो गई। दूसरी बात ये साबित हुई कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत आई, तो उसके बाद भी वो ऐसे ही बैठे के बैठे रह गए और लंबा अरसा गुजर गया, पता नहीं कितना अरसा गुजरा कि वो जिन्नात उनके सामने, उनसे डरते हुए ये समझ के कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमको देख रहे हैं, वो उनके सामने, उनकी खिदमत, उनके नजरों के सामने काम करते रहे, यहाँ तक के दीमक ने जो उनके असा को खाया और उसके बाद उनका जिस्म जमीन पर गिर गया। तो ये पता, इससे ये साबित हुआ। और जो कि अल्लाह ताला कह रहे भी हैं कि जिन्नात जो है उनको भी गैब का इल्म नहीं होता।
अब देखें यहाँ पर तो कुरान का हुक्म है और कुरान का दो टोक अल्फाज से है कि जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं है, लेकिन आम तौर पे हमारा तसव्वुर और हमने क्या समझ रखा है, अब अल्लाह रहम करे उसमें हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारी कैटेगरीज है जिनके अंदर जो सबसे बदतरीन किस्म की जो अकीदा जो रखा है, उन्होंने क्या समझ रखा है, वो तो दावा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम का तमाम इल्म गैब था, जो कुछ हो चुका पहले, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सबका इल्म था, ये बोलते हैं। फिर उसके बाद में नबी तो नबी है, नबी के बारे में कहने के बाद उनके अकीदे ये है कि जो बुजुर्गान दीन है, जो औलिया अल्लाह है, उनको भी गैब का इल्म हुआ करता था, जब वो जिंदा थे उस वक्त में भी था, बल्कि और दो कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि जो वफात पा चुके बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो अपने खबरों में हैं, उनको उनकी खबरों में भी सब कुछ पता चलता है, क्या कुछ हो रहा है, कौन उनके खबर पर आ रहा है, कौन उनसे क्या मदद तलब कर रहा है, वो उनकी मदद भी करते हैं, अपने खबरों से निकलते भी हैं, जाकर अपने मुरीदों की मदद करते हैं। तो इससे बदतरीन अकीदा किसी क्या हो सकता है, अंदाजा करें। जबकि हकीकत क्या है कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल गैब का इल्म था, किसी को नहीं, बल्कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। इस वजह से इसमें जिन्नात भी आ जाते हैं, जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं है, ना अंबिया को है, ना रसूलों को है, किसी को है। हाँ, अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला कुछ गैब की खबरें बता देता है वही के जरिए से। तो जो खबरें वही के जरिए से अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था, जो पिछले कौमों की वाक़यात हो या मुस्तकबिल में होने वाले खबरें हो, तो वो सब गैब की खबरें जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक भी पहुंचा दिया। तो क्या हम भी दावा करने लगे कि हमको भी गैब का इल्म है? नहीं है। अब जैसे खुद यहाँ पर जो सो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया जो है, ये गैब का इल्म था। अब इसको जो सो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान जो सो अब महफूज हो गई, कुरान की आयतें हैं। अब हम जब पढ़ते हैं तो क्या हम दावा करें कि हमने बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत कैसे आई थी, हमने देखा था, हमको ये करा था, हमको गैब का इल्म नहीं, क्योंकि ये तो अब खबर हो गई। जब कोई चीज की खबर दे दी जाती तो अब वो गैब नहीं रहता, वो हमारे लिए खबर बन जाती है। तो उसी तरीके से अंबिया को भी अल्लाह ताला गैब की खबरें दिया करता है। तो जितना गैब की खबरें देता है अल्लाह ताला, उतना ही उनको इल्म होता है, उसके अलावा नहीं होता। तो एक किस्म जो है, जो कि नबी के बारे में भी, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में भी ये गुमान करते हैं कि उनको गैब का इल्म है। अब ये तो एकदम एक्सट्रीम गुमराही कच है। उसके अलावा उसके बरक्स में जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो है, वो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को गैब का इल्म है। यानी पूरा का पूरा जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, दुनिया के कोने कोने में, आसमानों में, जमीनों में, समंदरों के तहों में और पहाड़ों में, जहां जहां जो जो चीजें हैं, उसका तमाम का तमाम इल्म, और जो कुछ गैब है, पोशीदा है, मुस्तकबिल में जो होने वाला है, इन तमाम का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ना किसी फरिश्ते को, ना किसी नबी को, ना किसी रसूल को, ना ही जिन्नात को। अब ये जिन्नात के बारे में हम मुसलमानों में से अक्सरियत, अगरचे के वो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में उनका अकीदा दुरुस्त भी हो कि वो इल्म गैब नहीं है, लेकिन जिन्नात के बारे में आम तौर पर शायद ही कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसको ये पूरा सही यकीन हो और सही उसको इल्म हो कि यकीनन जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं होता। वरना तो हम ये समझते हैं कि जिन्नात के बारे में कि उनको तो गैब का इल्म होता है। क्यों? कि जब हम आए दिन जो खासतौर पे जादूगर, जादूगरी की चीजें सुनते हैं, जादूगर जो सो कुछ गैब की खबरें बताने लग जाते हैं, कुछ चीजें, तो इसमें हम ये जो सो उमूमी तौर पर यही समझ लेते हैं कि जिन्नात वगैरह के जरिए से वो इल्म हासिल करते हैं और हमको बताते हैं। हालांकि उसमें कुछ हकीकत भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्नात को गैब की खबरें पता होती है, वो लेकर आकर बताते हैं। जिन्नात फिर कैसे बताते हैं? मिसाल के तौर पर जो खास तौर पे कोई आदमी इनके पास आता, जादूगर के पास, और वो जो सो वो जादूगर जो सो उसके माँ का नाम, उसका नाम, उसका बाप का नाम, माँ का नाम, इस तरह से पूछ के उनके बारे में कुछ चीजें बता देते हैं जो हकीकत में गैब की होती हैं, जो गुजर चुकी हैं। तो सामने वाला फौरन समझने लगता है कि भाई इनको तो बहुत अच्छा पता है, ये तो कमाल के हैं, इनको तो मेरे बारे में गैब की खबरें पता है। अब
وہ بات صحیح تو بھی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ خاص طور پہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے قبضے میں کچھ جنات ہوتے ہیں جو ان کی عبادت اور جنات کی عبادت وغیرہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ تو وہ جنات کرتے کیا ہیں؟ جیسے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کے ساتھی ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے، ایک جن، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس جن کے ساتھ وہ ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں اس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے کچھ جو ان کی چیزیں، اب وہ جو جن میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میرے پورا پچھلے دنوں میں جو میرا گزرا ہے اس کو تو پتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر کے کچھ چیزیں اچک لیتے ہیں، اس کے پاس سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں، کر کے پھر انسان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ آج سے 10 دن پہلے یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل صحیح، یہ ہوا تھا۔ تو 10 دن پہلے میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ میرا ساتھ جو جن ہے اس کو پتا ہے، تو اس سے وہ کمیونیکیٹ کر کے اس طریقے سے اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ہم کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو مستقبل میں جو ہونے والی چیز ہے، نہ میرے ساتھ جو جن ہے اس کو پتا ہے، نہ جو جادوگر کے پاس جن ہے اس کو پتا ہے، کسی بھی جن کو مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غیب کا علم ہے مستقبل کے بارے میں، اور غیب میں جو ہے وہ جنات کو بھی اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، یہ ہم عقیدہ درست کر لیں۔ ہاں جنات کو جو سب کچھ وہ جادوگر قبضے میں کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثوں میں جو ذکر آتا ہے کہ جو سو جنات اور شیاطین وہی جو برے جن ہوتے ہیں اس کو شیاطین کہا جاتا، وہ کیا کرتے ہیں زمین سے لے کر آسمانوں کے اندر تک سیڑھی کے یعنی ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر وہ اپنا سیڑھی بناتے ہیں اور آسمانوں تک چڑھ کر وہاں پر جو اللہ کے طرف سے جو غیب کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں مستقبل کے بارے میں، جو اللہ کے طرف سے فرشتوں میں جو کوئی ان کی ذمہ داریاں، ان کی جو ڈیوٹیز جو متعین ہو رہی ہوتی ہے، غیب کے جو ان کو فرمودات کہے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر تو جو سو ان کو جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ستارے کو بھیج کر مار کر ان کو بھسم کر دیا جاتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہو جاتا کہ کچھ وہ غیب کی خبریں وہ سن لیتے ہیں، اور جو اوپر سب سے اوپر کا جو جن ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، جب وہ سن لیتا ہے تو فوراً اس کے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، تو اس والا نیچے تک۔ تو اس طریقے سے اگر اس کو پر ستارہ مار بھی دیا جاتا تو اس کو مارنے سے پہلے کبھی کبھی وہ اپنی جو راز کی بات کو سنے تھے اس کو نیچے والے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو آخری جو زمین پر جو جن ہوتا ہے اس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور وہ لے جا کر اپنے جادوگروں کو لے جا کر وہ بات بتا دیتا ہے۔ اب اس میں جادوگر جو 100 جھوٹ ملا کر افواہیں پھیلا دیتے ہیں، تو اس میں سے ظاہر بات ہے کہ اگر اس نے 100 غلط باتیں کرا تو لوگ اس کو یاد نہیں کریں گے، ایک کوئی بات اس کی سچی ہو گئی تو لوگ کہہ دیں گے دیکھو بولے یہ تو بہت بڑے جو سو وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو ایسٹرولوجسٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ پیشن گوئی کرتے ہیں، ان کی باتیں سچ ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو سو کئی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جنات کے طرف وہ جو سو آسمانوں میں جو غیب کی خبریں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اچک کر لا کے وہ اپنے جنات کو پیش کرتے ہیں، اپنے جادوگروں کو پیش کرتے ہیں، کہانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو بنیادی بات جو ہم کو سمجھنے کی ہے آج یہاں پر یہ ہے کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ویسے ہی جیسے کہ کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہے، ویسے ہی جیسے کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے، اور سوائے انبیاء اور رسول کے جن کو اللہ تعالیٰ کچھ تو غیب کی خبریں دے دیا کرتا تھا اور ان کو وہ وحی کے ذریعے سے پیش کرتا تھا۔ اب انبیاء اور رسول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو کوئی بھی آج دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو غیب کا علم ہے۔ اگر وہ کر رہا ہے تو در حقیقت میں قرآن و حدیث کے خلاف اس کا عقیدہ ہے، اور در حقیقت میں اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو سو ذکر کیا جا رہا کہ جب جنات سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے رہتے تو ان کو اس وقت تک پتہ نہیں چلا سلیمان علیہ السلام کے موت کا، جب تک کہ دیمک نے ان کے عصا کو کھایا اور اس کے بعد ان کا جسم گر پڑا وہاں سے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو سو جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ لقد کان لسبع، تحقیق البتہ نشان ہے قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم آیت، ان کے رہائش میں، ان کی آبادیوں میں ایک نشانی، جنتانی، 2 باغات، ان یمینی، دائیں طرف، و شمالی، اور بائیں، کلو من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق میں سے، وشکروا لہ، اور شکر کرو اس کے لیے، بلدۃ طیبۃ، شہر پاکیزہ شہر، و رب غفور، اور پروردگار جو کہ بخشنے والا ہے۔
یعنی سبا قوم سبا کے لیے ان کے بستیوں میں ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باغات عطا کیے گئے تھے، دائیں اور بائیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کھاؤ اس میں سے، یعنی تمہارے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور جو سو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ شہر اور رب غفور، یعنی کسی انسان کو اور کیا چاہیے کہ اس کے پاس جو سو بہت ہی اچھا عمدہ شہر ہے، یعنی جس میں جو سو کھانے پینے کی فراغت ہے، اور ان کا رب بھی ایسا ہے جو کہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو سو سبا، ملک سبا یا قوم سبا، یہ کون سی سبا ہے؟ وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، جیسے کہ یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا، جو ہم نے ہدہد کے واقعے میں پڑھ لیے تھے، کہ جب خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا، تو اس وقت میں پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو غائب دیکھتا ہوں، تو تھوڑی ہی دیر میں ہدہد جو سو موجود ہو گیا، اور اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک ایسی خبر لے آ رہا ہوں، پکی خبر جس کو آپ نہیں جانتے۔ تو اسی ملک سبا اور اسی ملک سبا کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ملک کا بھی نام سبا تھا اور اس قوم کا بھی نام سبا تھا۔ تو اس قوم کے لیے سبا جو ملک کے رہنے والے تھے، ان کے لیے ان کی بستیوں میں، ان کی آبادی میں ایک نشانی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے 2 باغات تھے، جیسے کہ تفسیر وغیرہ میں آتا ہے کہ وہاں پر پہاڑی علاقہ تھا، تو پہاڑوں سے جو پانی، بارش کے پانی اور ریلے جو آتے، تو جو سو شہر میں ان کے پاس نیچے نہریں بن کے آتے، تو ان لوگوں نے اس کو اس طریقے سے کیا کہ دونوں اطراف میں 2 پہاڑوں کے، جو ان کے شہر کے دونوں اطراف میں پہاڑ تھے، تو ان دونوں اطراف میں جو سو ان لوگوں نے باغات لگا دیا۔ تو ان چشموں کا پانی سے، ان جو ریلوں کے پانی سے جو سو سیراب ہوا کرتے تھے، اس سے جو سو باغات بھی اچھے گھنے بن گئے، اور ان کے لیے وہ جو پانی جو آتا تھا شہر میں، اس سے بچنے کا بھی ذریعہ بن گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ان پر یہ تھا کہ ان کے پاس باغات تھے جس میں اچھے خاصے میوے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کو اور کیا چاہیے، یعنی بہترین باغات بھی ہیں ان کے پاس، اور ان کا رب ایسا ہے جو کہ بخشنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے بھیجا ان پر سیل العریمی، روکے ہوئے سیلاب کو، وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بدل دیا، ان کے لیے بدل دیا، بِجَنَّتَيْنِ، 2 باغات سے، جنتینی، ان کے جو اصل جو 2 باغات تھے ان کو بدل دیا دوسرے 2 باغات کے ذریعے سے، زواتا اکلن، وہ یعنی میوے والے، ہم تن، بد مزہ میوے والے، و اصلن، اور کچھ جھاڑ، و شیم من صدر خلیل، اور کچھ بیر وغیرہ کے جھاڑ تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، یعنی تکبر اور غرور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بدل دیا، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکے ہوئے سیلاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کے ذریعے سے ان کے جو سبز و شاداب باغات تھے ان کو بدل دیا اللہ تعالیٰ نے دوسرے ایسے 2 باغات کے ذریعے سے، جس کے اندر جو سو بد مزہ میوے ہوا کرتے تھے، اور کچھ تھوڑے بہت جھاڑ تھے، اور کچھ تھوڑے سے بیر کے پھل تھے، پیر کے جھاڑ تھے۔ مطلب کیا ہے، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام و اکرام تھا، جس میں ہر قسم کے میوے اور سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے روگردانی کری، منہ موڑ لیا، ناشکری کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب کا پانی کو بھیجا۔ جیسے کہ تفسیر میں آتی ہے بات کہ جب وہ پہاڑوں کے اوپر سے ان کو پانی جو آتا تھا، اس کو انہوں نے روکنے کے لیے جیسے بند بنایا جاتا، ڈیم بنایا جاتا، اس طریقے سے انہوں نے کچھ بنا کر روک کے رکھا تھا اس کو، تاکہ اس کا فائدہ اٹھا سکے، اس سے جو سو باغات کو سیراب کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ناشکری کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی زور کا سیلاب آیا کہ وہ باندھ کو توڑ دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے ان کے گھروں میں، ان میں سب میں تباہی ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو باغات بچ گئے، وہ ایسے باغات تھے کہ جس کے اندر بد مزہ پھل آتے تھے۔ پہلے جو باغات تھے اس میں تو بہت خوبصورت اور بہت مزیدار پھل ہوتے تھے، لیکن اب جو باغ باقی رہ گئے، تو اس میں جو سب بالکل بد مزہ پھل آنے لگے، اور اس میں تھوڑے بہت جھاڑ تو تھے، اور جو سو کچھ بیری کے جھاڑ تھے، اتنا ہی۔ یعنی پہلے کے برعکس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورا حال کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی، بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِئُ
اور نہیں ہم سزا دیتے الا کفور مگر ناشکروں کو. یعنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیا کرتے. تو جب اللہ کے طرف سے ان پر نعمتیں تھیں, انعام و اکرام تھا, تو اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا اظہار کیے اور کفران نعمت کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایسا فیصلہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں تھیں اس کو بدل دیا اور ان کے لیے ان نعمتوں کو چھین لیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ سزا کے طور پر کیا, اور ہم اپنی سزا صرف ناشکروں کو دیا کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کوئی نعمت ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتا ہے, اور جب اس کو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ان نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے, اور ان نعمتوں کو بدل کر ان کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفوں کو لانے پر بھی قادر ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, اور ہم نے بنا دیا, آباد کر دیا ان کے درمیان میں, وَبَيْنَ الْقُرْآ, اور بستیوں کے درمیان میں, الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, قرن بستیاں ظاہرتاً ایک دوسرے سے ملی ہوئی, وقدرنا فیہا, اور ہم نے مقرر کر دیا ان میں سیرا آبادیوں کو, یعنی دام و درخت کو ہم نے اس میں جاری و ساری کر دیا. سیرو فیہا, چلو پھرو اس میں, لیالیہا, راتوں میں, و ایامن, اور دنوں میں, آمینین, امن و امان کے ساتھ. اور ہم نے بنا دیا ان کی بستیوں میں اور ان بستیوں میں جن پر ہم نے برکتیں نازل کیا ہے, یعنی اس سے مراد ملک شام ہے. اور یہ سبا جو ہے نا, جو آج کے زمانے میں یمن ہے, اس جگہ کا نام تھا. اس جگہ میں جو سو تقریباً یہ سبا بستی رہے اور رہا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبا جو بستیاں تھیں اس کے بستیوں میں اور ملک شام کے بستیوں کے درمیان میں ہم نے اور بہت ساری بستیوں کو, یعنی مسلسل یہ لمبا جو سفر درمیان میں راستہ تھا, ان تمام کے اندر ہم نے بستیوں کو آباد کر دیا, اور تاکہ تم چلو پھرو اس میں دیکھو, تاکہ جو سو راتوں میں اور دنوں میں جو سو تم امن و امان کے ساتھ سفر کر سکو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس ملک سبا کے اوپر جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں, اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جو دور دور ہوا کرتے ہیں, اور بیچ میں اگر صحرا ہوتا ہے, آبادی نہیں ہوتی ہیں, یا جنگلات وغیرہ ہوتے ہیں, تو جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے, ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے, ان کو حمام وغیرہ جانے کے لیے, اور جو کچھ ہے. اگرچہ کہ آج سفر اتنا آسان ہو گیا, اس کے باوجود بھی اس زمانے میں جب لوگ جو سو پیدل سفر کیا کرتے تھے, اونٹوں پر اور گدھوں پر اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے, تو جب لمبے لمبے سفر میں درمیان میں اگر راستوں میں کوئی آبادیاں نہیں ہوتی, تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے لیے بہت مصیبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ ملک شام اور ملک یمن دونوں کے درمیان میں جو لمبا سفر درمیان میں جو راستہ تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں کو آباد کرا دیا, جس کے وجہ سے جب لوگ سفر کرتے تو انہیں کوئی مصیبت اور کوئی دقت نہیں ہوتی. وہ اس طریقے سے جب کبھی بھی وہ تھک جاتے, جہاں چاہیں وہاں پر رک کر ان شہر ان بستیوں میں اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے, وہاں پر اپنے آرام کا انتظام کر سکتے. تو اس طریقے سے اس کے برعکس میں جب بستیاں نہیں ہوتی ہیں, ویران اور صحرا ہوتا ہے یا جنگلات ہوتے ہیں, تو لوگوں کو جو سو امن و امان کی بھی فکر ہوتی ہے, کوئی اچک لے جانے کا, کوئی جو سو ڈکیتی وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے, اسی طریقے سے سہولتیں میسر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان دو بڑے بڑے شہروں یا بستیوں کے درمیان میں جو شام اور یمن کے تھے, ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیوں کو اور ایسی قوموں کو آباد کر دیا, جس کے وجہ سے اس لمبے سفر کے درمیان میں لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم رات اور دن اس میں امن و امان کے ساتھ چلو پھرو, جبکہ جب ویران ہوتے ہیں تو راتوں میں سفر کرنا وغیرہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہیں پر ہم رکتے ہیں, اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ کل جمعرات ہے, اور میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے کل انشاءاللہ ہم کلاس نہیں کر پائیں گے, اور پرسوں تو جمعہ ہے, تو کل اور پرسوں 2 دن ہم چھٹی کریں گے. انشاءاللہ ہفتے والے دن ہماری اگلی کلاس ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.